بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ دن ہی پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں بہت غمگین ہوں۔ پہلے دن صرف مزاج پرسی کر کے چلے گئے، دوسرے روز پھر تشریف لائے اور اسی طرح مزاج کے بارے میں پوچھا اور وہی جواب سن کر واپس چلے گئے۔ تیسرے دن اللہ پاک کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا غم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی گناہگار امت کی بہت پریشانی ہے، گناہگاروں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کی مغفرت سے متعلق کیا جواب دیا، اس کا ذکر ہم تھوڑی دیر میں آپ سے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو گناہوں سے توبہ کی حقیقت بتانا چاہیں گے۔ یہ انسان کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، دانستہ اور نادانستہ اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، مگر جب وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا بچہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں آزمائش میں مبتلا اپنے مومن بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت کیسے ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ الہی، آپ کے نبی اس بات پر پریشان ہیں کہ میری امت کے جو لوگ گناہگار ہیں وہ کس طرح بخشے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کا حکم ہوا کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی گناہگار مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام بھجوایا کہ الہی، 1 سال کی مدت تو بہت ہوتی ہے، یا الہی میری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جو شخص مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہی، 1 مہینہ بھی بہت ہے، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ 1 ہفتہ تو بہت زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو گناہگار مرنے سے صرف 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اسے بخش دوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ یہاں پر ہی نہیں رکے، دوبارہ عرض کیا کہ اے رب العالمین، میری امت کے لیے 1 ہفتہ بھی بہت ہے، میری امت کے گناہگاروں سے درگزر فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا تو بخشا جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے سارے جہانوں کے رب، 1 دن بھی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی عرض پر حکم دیا کہ مرنے سے 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے آج تک اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میری امت کے لیے ایک گھڑی بھی بہت زیادہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اللہ پاک بھلا اپنے پیارے نبی کی عرضی کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ ارشاد فرمایا، اگر آپ کی امت کے مرنے والے گناہگار کی روح حلقوم میں پہنچ جائے، منہ سے بولنے کی طاقت بھی نہ رہے، صرف دل میں شرمندہ ہو، تو میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا غفور و رحیم ہے ہمارا رب۔ تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ مرض وفات میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غفلت ہو جاتی۔ ایک دن اسی کیفیت میں فرمایا، ما یفعلون الناس، یعنی کہ لوگ کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ نماز کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا، اچھا 7 مشکیں ٹھنڈے پانی کی میرے اوپر ڈال دو تاکہ بخار کی گرمی کم ہو سکے اور میں نماز کو جا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پانی کی 7 مشکیں ڈالی گئی مگر ہوش نہ آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے، اور ایسا 3 دفعہ ہوا۔ چوتھی دفعہ بھی جب یہی کیفیت رہی تو فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ نماز پڑھ لیں، میرا انتظار نہ کریں، اب میں نہ آ سکوں گا۔ کہہ دو ابو بکر سے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ فرمانا تھا کہ ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ سیدنا ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کا ذکر ہوا اور اس کی تعریف کی گئی۔ سردار انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے؟ عرض کی گئی، اس سے موت کا تذکرہ کبھی سنا نہیں گیا۔ ارشاد فرمایا، پھر تو وہ ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو۔ موت کا ذکر گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور دنیا سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ برگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والے اور موت کے بعد اچھی تیاری کرنے والے لوگ ہی زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے پاس 4 فرشتے تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر تیرا رزق تلاش کیا مگر ایک لقمہ بھی نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں تمام زمین پر تلاش کر آیا ہوں مگر مجھے تیرے حصے کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تیری سانس پر موکل تھا مگر اب زمین پر کہیں بھی ایک سانس نظر نہیں آیا۔ چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، اب زمین پر تیری عمر کا کوئی ایک حصہ بھی موجود نہیں۔ اس کے بعد اسے نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں استغفار لکھنا نہ بھولیے گا۔